کے موقع پر عاشورہ کے دن یا محرم کے اندر واقعہ کربلا کو یاد کر کے رونے کا سوال ہے. تو سیدنا حسین کے اس واقعے کو یاد کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے یا کوئی پروگرام ارینج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعہ یاد کروا کے لوگ روتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ جلد 1 صفحہ 85 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 نمبر حدیث ہے. صحیح سند کے ساتھ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا تھے اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا اور زار و قطار رو رہے. تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی. تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو واقعہ کربلا ابھی ہوا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے. اور یہ صرف اس واقعے کے وقت نہیں ہوئے، اس واقعے کے بعد بھی. آپ حیران ہوں گے کہ واقعے کے بعد کیسے؟ وہ بھی حدیث مسند امام احمد میں حدیث متواترہ ہے، یعنی جو کثرت کے ساتھ لوگوں نے روایت کی ہو ان میں سے ایک حدیث متواترہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 2165 نمبر حدیث جلد 1 صفحہ 242. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت خواب میں مجھے ملے، بال بکھرے ہوئے، جسم پہ گرد لگی ہوئی، پرانگدہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان، اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی. تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ اب یہ صحابی کا خواب ہے، وہابی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا نہیں ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو صحابہ کرام تو کنفرم حضور کی شکل کو پہچانتے تھے. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد یہ خواب دیکھ رہے ہیں ابن عباس. صحابی کا خواب ہے، وہابی کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. میرے بچے حسین کو ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا کربلا میں، اور میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں کانپ کے اٹھا، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی، اور بعد میں ظاہر ہے کہ اس وقت نہ تو جیو تھا، نہ دنیا ٹی وی تھا، نہ انٹرنیٹ موبائل تھا. بہت عرصے بعد خبر پہنچی کہ اسی دن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کے دن اسی وقت سیدنا حسین کو شہید کیا گیا تھا. کہتے میں نے یاد رکھا وہ دن، اور وہی دن تھا. اس میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہ کوئی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کربلا میں آئے ہوئے تھے، یہ تمثیل ہے. جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے سامنے گائے ذبح ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ میرے صحابہ شہید ہوں گے اس جنگ میں. پہلے ہی پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اب گائے اور صحابہ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو کہ جی گائے تو وہ ہندوؤں کے نزدیک معتبر ہوتی ہے. تو یہ خواب کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، یہ ایک تمثیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے عالم ارواح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چاہے منکشف کر دے. جیسے کتنے ہمارے بریلوی دیوبندی اور خصوصاً اہل حدیث بھائی تو یہ روایت بہت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی محدثین کو خواب میں آئے ہیں اور فرمایا کہ تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے صحیح بخاری. تو صحیح بخاری کیا حضور کے زمانے میں لکھی گئی تھی؟ آپ کی وفات کے 210 سال بعد لکھی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آپ کے ایک جانثار امتی نے اتنی بڑی خدمت کی ہے حدیث کی. اللہ چاہے تو مطلع کر سکتا. لیکن یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں یا عالم ارواح میں ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، یہ عقیدہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ ایگزیجریشن ہے. جو چاہے اللہ دکھا سکتا ہے. یہ ہمیں رپورٹ ہو گیا تو یہ دکھایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان. تو میں بتا رہا ہوں واقعہ کربلا سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، واقعہ کربلا کے بعد بھی.
لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی کوئی مجلس کر لیتا ہے تو ہم اس کو کوئی بدعت نہیں کہتے، کوئی گناہ نہیں کہتے، انتظامی معاملہ ہے. اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ اجمعین سے سوائے اس طرح کی مجلس کرنے کے اور کوئی چیز ثابت نہیں ہے. محرم میں وہ پروگرام اس طرح کے کرتے تھے، کوئی ماتم نہیں ہوتا تھا، کوئی زنجیر زنی نہیں ہوتی تھی، کوئی کوئلوں پر ماتم نہیں ہوتا تھا، کوئی سینہ کو بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی چہرے کو نہیں پیٹا جاتا تھا. یہ مجلس ہے. اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں اس ویڈیو کی وساطت سے کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مجھے ایک اپنے اصول محدثین پر صحیح سند ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے دکھا دیں کہ انہوں نے کبھی یہ والے کام کیے ہوں جو خرافات آج عام ہو چکی. ربیع الاول میں الگ قسم کے مسلمان بنے ہوتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا. تو یہ 2 مہینے خاص طور پر ایسے ہیں جس میں یہ 2 مہینے کی جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ہم اخپل طریقے سے گزارتے ہیں. جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا اس طرح سے نہیں گزارتے. اسلام میں کسی کی یوم ولادت یا یوم شہادت یا یوم وفات اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے. اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات کا دن ایسا تھا کہ اس پہ ہمیں غم منانے کا حکم دیا جاتا، اور یوم ولادت ایسی تھی جس پہ ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا جاتا. کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا جس میں بتایا گیا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین جو جنت کے سرداروں کے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو آپ کی امت شہید کرے گی. تو آپ بلک بلک کے رونے لگے. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں دیکھو غم حسین میں رونا چاہیے. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ کو غم ہوا آپ روئے. تو جب بھی کوئی غم کسی کو پہنچتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ نیچرل ہے. تو ایسی خبر کو سن کے آپ کو رونا آ جائے تو یہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن یہ خواب آیا تھا تو اگلے سال اسی تاریخ میں دوبارہ روئے، پھر اسی تاریخ میں دوبارہ روئے؟ بھائی جب غم کی خبر ملی تو روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جعفر طیار آپ کے چچا زاد بھائی، ان کی شہادت کی آپ کو اطلاع ملی تو بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو کیا اب حضرت جعفر کے غم میں رونا بھی سنت ہوگا؟ بولو نا بھائی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے دور میں زندہ ہوتے اور اس طرح بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا جاتا تو کیا آپ نہ روتے ہے بھائی؟ تو پھر حضرت عثمان کی یوم شہادت پہ رونا بھی کیا ہے؟ سنت ہونا چاہیے نا. حضرت عثمان کی شہادت کی نبی کو اطلاع ملی تھی، وہ جھوٹی افواہ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو قاصد بنا کے بھیجا. اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا. آپ ایسا درد اور ایسا غضبناک ہوئے کہ آپ نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت کی. تو جب آپ کو سچی مچی کی اطلاع ملتی کہ واقعی ابھی تو افواہ تھی، یقین نہیں تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں اطلاع ملتی کہ آپ شہید ہو گئے تو کیا آپ نہ روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نواسی آپ کی گود میں تھی، اس کا انتقال ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، آج آپ رو رہے ہیں. تو فرمائیے اللہ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے بھائی، اولاد ہے میری. تو کیا جب حضرت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کے انتقال کی تاریخ آئے گی تو ہم سب روئیں گے بیٹھ کے؟ بولو نا بھائی. تو کہاں کی کہاں لگا دیتے ہیں. دیکھو ہر بدعت کو جائز کرنے کے لیے نا کچھ دلیل ہر ایک کو مل جاتی ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے، وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے، تو ان کا جو مسلک ہے ان کو کرنے دیں، ان کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں، نہ ان سے بحث کریں، نہ ان کے کام میں ٹانگ اڑائیں. بولے بھائی آپ کا مسلک ہے آپ کریں. میں کہتا ہوں جو سنی لوگ ہیں جن کے اصول ہی الگ ہیں ان سے، وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یا تو ادھر ہو جاؤ، شیعہ بن جاؤ. کس نے روکا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ شیعہ بن جائے، کوئی نہیں روکے گا آپ کو. کوئی شیعہ سنی بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا، کوئی سنی شیعہ بننا چاہے اسے کوئی نہیں روکتا. لیکن جب آپ سنی ہیں تو پھر آپ کو ان اصولوں پہ چلنا پڑے گا جو اہل سنت والجماعت علماء نے
بتائے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں رونا عبادت نہیں ہے۔ ہاں آپ نے کسی دن کربلا کا واقعہ سنا، چاہے محرم میں سنا، ربیع الاول میں سنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو دردناک شہادت کا واقعہ آپ نے سنا، آپ کو رونا آ گیا، تو یہ عین ایمان کی علامت۔ میرے بیان اب ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہیں، پہلے ریکارڈ نہیں ہوتے تھے، آڈیو چلتے تھے، تو میں نے 2 دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ واقعہ بیان سنا، بیان کے دوران میں بھی رو رہا تھا اور سننے والے بھی رو رہے تھے، نیچرلی آ گیا رونا۔ پھر دوبارہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا، مجھے بھی رونا آ گیا اور سننے والوں کو بھی آ گیا۔ یہ نیچرل جو آ گیا۔ لیکن اگر میں اس لیے بیٹھوں کہ میں روں، آج میں پروگرام ہے باقاعدہ، بولو بھائی، رونے کا، اور آپ کو بھی رلاؤں گا، اور وہ محرم کا واقعہ میں اگر ربیع الاول میں بیان کروں گا تو رونا آ گیا مجھے، تو جو خود سے کسی کا واقعہ سن کے رونا آ جائے اس میں پابندی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے۔ لیکن یہ واقعہ جب ہم نے بیان کیا حضرت حسین کا تو مجھے رونا آیا، بالکل اسی طرح رونا جب حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا تو بھی آیا۔ ظلم تو ان پر بھی ہوا تھا، کوئی کم تھوڑی ہوا تھا۔ بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، بالکل چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت، میری عمر 9 یا 10 سال ہوگی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ لکھا تھا۔ تو اتنے بچے میں تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جب مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا تو مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، ایسا دردناک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا۔ تو وہ تو کسی کے بھی وفات کی خبر جب ہم سنتے ہیں تو نیچرلی رونا آتا ہے انسان کو، کبھی وہ انسان کوشش تو برداشت کرنے کی کرنی چاہیے۔ لیکن اب ہمارے ہاں واقعات سنا کے باقاعدہ رونے کے پروگرام ہوتے ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں صبر کا حکم ہے۔ جو خود سے رونا آ جائے نا انسان کو تو وہ ایک نیچرلی ہے، اور کربلا کا واقعہ صرف اس نیت سے بیان کرنا کہ تاکہ میں بھی رہوں آپ بھی رو، یہ غلط ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ تو ویسے بھی خاص نہیں ہے یہ، اور ویسے بھی شریعت میں صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پہ لعنت، نیاحہ کہتے ہیں چیخنا چلانا۔ آپ کو پتہ ہے زمانے جاہلیت میں جب کسی کی میت ہوتی تھی تو باقاعدہ پیسے دے کے عورتوں کو رلوایا جاتا تھا، پیسے دے کے۔ آج بھی بہت جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے، پیسے دے کے رلوایا جاتا ہے۔ تو نبی نے تو ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو فری میں روتی ہیں، پیسے دے کے نہیں، جو فری میں میت پہ روتی ہیں۔ اور چیخ چلا کے رونا تو ویسے ہی حرام ہے اسلام میں۔ میت پہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو، بس چیخ۔ کہا جاتا ہے کہ 3 دن سے زائد جو غم ہے نا وہ نہیں منانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو مرزا صاحب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت واشی بن حرب جس نے اللہ کے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، تو وہ فتح مکہ والے سال اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، تو آپ نے کہا تھا اے واشی مجھ سے دور ہو جا، میں تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو اس وقت حضرت حمزہ کو شہید ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، تو اگر 5 سال بعد بھی غم اس سے ثابت ہوتا ہے کہ منایا جا سکتا ہے، تو 1 سال بعد حضرت حسین کا غم کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ تو اس حوالے سے ذرا وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مرزا صاحب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منانے کی دلیل یہ دی ہے کہ چونکہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب کو 5 سال بعد، امیر حمزہ کی شہادت کے 5 سال بعد جب ان کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا وحشی میرے سامنے سے دور ہو جا، اپنا چہرہ مجھے نہ دکھایا کر، مجھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ یاد آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 5 سال بعد غم منایا جا سکتا ہے تو ابھی بھی منایا جا سکتا ہے۔ فتح مکہ پہ واشی مسلمان ہو گیا، فتح مکہ پہ حضرت حمزہ کو فوت ہوئے ہوئے کتنے 3 دن گزرے تھے کیا؟ 5 سال گزر چکے تھے، تو نبی اسلام کا غم تازہ تھا؟ کسی نے حضور کو مشورہ دیا حضور 3 دن سے بعد تو سوگ ہی نہیں ہوتا، آپ حمزہ کو لے کے آج تک بیٹھے ہوئے؟ پہلی بات تو ہم مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کا چہرہ دیکھنے سے انکار کیا تھا نا، کہ آپ اس وقت رونا شروع ہو گئے تھے اور آپ نے وہ سارا دن رو کر منایا تھا، اور پھر آپ ہر سال اس کو روتے رہے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام پہلے 5 سال ہر سال اس کو روتے رہے ہیں؟
آپ نے ریزن یہ بتائی تھی کہ جو قاتل ہے وہ سامنے آتا ہے تو مجھے وہ غم یاد آتا ہے. یہ بتایا تھا کہ یا دن بتایا تھا یا سال بتایا تھا یا مہینہ بتایا تھا. آپ نے یہ تو نہیں بتایا نا. مرزا صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جن کو تم سامنے بٹھا کر روتے ہو یا جن کو یہ سامنے بٹھا کر روتے ہیں، کیا یہ قاتلین حسین ہے؟ کیا یہ قاتلین حسین ہے کہ جن کو دیکھ کر تمہیں رونا آ جاتا ہے؟ حضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو واشی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ قاتل تھا. تو جو تمہارے سامنے بیٹھے ہوتے یہ حضرت حسین کے قاتل ہے. اگر ویسے بات ہے کہ یہ قاتل ہیں تو پھر تو ویسے ان کو دیکھ کر رونا چاہیے، ان کو دیکھ کر غم تازہ ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے اور ہم بھی نہیں مانتے ہیں. اگر مرزا صاحب مانتے ہیں تو اپنے سامنے جن کو کرسیوں پر بٹھایا ہوتا ہے اگر واقعتاً وہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں تو پھر ان کو دیکھ کر مرزا صاحب ہر روز رویا کریں، ہر روز رویا کریں. ان کے لیے جائز ہے کیونکہ غم تازہ ہوتا ہے. اور اگر نہیں اور حقیقت میں بھی نہیں وہ قاتل نہیں ہے تو پھر صرف تاریخ کو یاد کر کے رونا تو واشی بن حرب کی بات سے ثابت نہیں ہوتا نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قاتل کو دیکھ کر کہا تھا کہ میرا غم تازہ ہو رہا ہے، نہ کہ یہ کہا تھا کہ شوال کا مہینہ آ گیا میرا غم تازہ ہو رہا ہے، احد والا دن آ گیا میرا غم تازہ ہو رہا ہے. آپ نے ایسا کہا ہے؟ بات دیکھیں، ایک طرف ہے قاتل سامنے آیا تو غم تازہ ہوا، یہ ایک بات ہے، اور ایک طرف ہے مہینہ آیا تو کہا کہ مجھے یاد آ گیا. ایسی تو نہیں ہے. قاتل سامنے آئے تو ہر بندے کو غم تازہ ہو جاتا ہے یار، اس میں کون سی بات ہے؟ ہاں اگر ان کو قاتل سمجھتے ہو تو پھر تمہارا غم تازہ ہوتا ہے اور واقعتاً ٹھیک ہے تمہارا رونا ٹھیک ہے. اور اگر قاتل نہیں ہے جب یاد آئے رو لیا، جب نہ یاد آئے نہ رویا. لیکن خاص مہینے میں خاص طور پر خاص ذہن لے کر خاص مجلس لگا کر خاص انداز سے خاص وقت میں رونا اور پھر اسی کے بعد سب کچھ جو ہے کھانے پکانے سلسلے شروع کر دینا، یہ کیسا غم ہے یار کہ جو باقی 11 مہینے غم نہیں ہوتا تمہیں؟ قاتل اب بھی سامنے نہیں آیا، قاتل اس وقت بھی سامنے نہیں آتا، ان دنوں میں تم رونا شروع کر دیتے ہو، اس وقت سے تمہیں کیوں غم تازہ ہو جاتا ہے؟ تو یہ واشی بن حرب کی بات سے دلیل لینا یہ 100% دھوکہ اور فراڈ ہے اور صرف اپنے مطلب کے لیے قرآن و حدیث کو بدلنے کی ایک مذموم کوشش ہے جو ہم نہیں کرنے دیں گے.